آج ہم یہاں آئے تھے جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ میرے کیسز نہیں لگوائے جا رہے، تو آج جنید اکبر صاحب بھی تھے، ہمارے ایم این اے بھی ہیں، صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں، علی محمد خان صاحب بھی ہیں، علی بخاری صاحب اور باقی وکلاء بھی تھے۔ باہر تمام پارلیمنٹیرین ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز صاحبان بھی جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے یہ تھے کہ جن کیسز میں التوا رہا ہے اور نہیں لگائے جا رہے ہیں وجوہات پر، وہ وجوہات جاننے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور یہ ریکویسٹ بھی چیف جسٹس صاحب سے کر رہے تھے کہ یہ کیسز لگائے جائیں، لیکن بہرحال 1.5 گھنٹہ کے انتظار کے بعد جو ہیں وہ ہم سے ملے نہیں اور ابھی جو ہیں ہم واپس آ گئے۔ یہ بتائیے گا کہ مسلسل پی ٹی آئی ہائی کورٹ کے اندر آ کر دھرنا دے رہی ہے، ضمانت کا کیس ہے، 9 ماہ ہو چکے ہیں، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا، اس کے بغیر بھی کوئی آپشن ہے آپ کے پاس یا کوئی راستہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ سوال آپ ہم سے نہ کریں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے، سوال یہ کریں کہ انصاف کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ ہم سے نہیں کریں، یہ ان سے کریں جو انصاف یا اپنے عدالتی احکامات منوانے والے ہیں، اور وہ جو ہیں اگر فرض کریں اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے تو پھر جو ہیں جمہوریت میں اور راستے ہیں، ان راستوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اچھا سی ایم صاحب، یہ بتائیے کہ آپ قانونی آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں اب تک، اس کے بعد الٹیمیٹلی احتجاج ہی آپشن بچتا ہے، لیکن سینیٹر فیصل واٹو ہوں، رینا ثناء اللہ ہوں اور دیگر حکومتی حلقے ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، ان پر پابندی پہ لگے گی اور گورنر راج بھی لگ سکتا ہے اور پھینٹا بھی ہوگا، تو اس کو کیسے رسپونڈ کریں؟ دیکھیں جی، یہ تو سیدھی بدماشی ہے۔ اگر فرض کریں آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں پرامن احتجاج کروں، اور اس آئین کے اس آرٹیکل کو بندہ نہیں مان رہا، قانون نہیں مان رہا، آئین نہیں مان رہا، اور وہ بدماشی کر رہا ہے، تو یہ بدماشی کا علاج تو پھر جو ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم احتجاج کریں گے، اور اگر کسی نے جو ہے آئین اور قانون سے اپنے آپ کو مبرا سمجھنا ہے اور بدماش سمجھنا ہے تو وہ پھر اپنی بدماشی دکھائے۔ سہیل صاحب، 2 چھوٹے سوال۔ ایک تو 27ویں آئینی ترمیم جو لا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے لانے کا مقصد، اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ کیا مقصد جو ہے وہ اس حکومت کا ہے؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو کوئی 20 درخواستیں آپ لوگوں کی، آپ کی اور کر لیں جو آپ کے رہنماء سب کی، عمران خان سے ملنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی رہی ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو پولیس والے آپ لوگوں کو روک لیتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے، کس کا پریشر ہے، کس کی وجہ سے، کس کی اجازت نہیں ملتی کہ وہ ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہو پا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہونی چاہیے، میں گیا، میری ملاقات نہیں ہونے دی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، پھر ہم سائن شدہ آرڈر کا انتظار کر رہے تھے، وہ بھی تقریباً 3-4 دن بعد ملا، اور اس آرڈر میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تو عدالتوں کا کام ہے اور وہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ ان پر پریشر کس کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پتہ نہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوا، اور جو ہیں وہ چل رہا ہے باویرے، پہلے ہم ڈرافٹ دیکھیں گے تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ سر، اختیار ولی نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں اس تواتر کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے، منیب فاروق اور دیگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ نہلی کی طرف آپ کا معاملہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے بیہیو نہ کیا۔ اختیار ولی کون ہے؟ مسلم لیگ نون۔ اچھا، دوسری بات میری نااہلی کی ہے، تو نااہلی جو ہیں، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نااہلی، یہ کرسی، یہ چیزیں چھوڑیں، اپنے موقف پر، عمران خان کے نظریے پر اگر میری جان بھی جاتی ہے تو اس موقف سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کہ عمران خان جس وقت پشاور گئے تھے، انہوں نے ٹریڈ روٹس کو کے بحال کرنے کا کہا تھا، اور خیبر پختونخوا سے آپ اگر تورخم کی طرف جائیں، لنڈی کوتل، اور راستے میں آپ کو پرانے ٹرین کے راستے پٹریاں بچھے وہ ملی ہوئے ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں، تو وہ ٹریڈ روٹس کی بحالی کی حد تک بطور صوبائی حکومت وہ کیا کرے گی تاکہ اپنی طرف سے کوئی انپٹ ہو سکے؟ دیکھیں جی، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تورخم روٹ یا ڈسٹرکٹ خیبر یہ گیٹ وے ٹو سنٹرل ایشیا ہے، اور سنٹرل ایشیا جو ہے ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے جس سے صرف خیبر پختونخوا کو نہیں پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جو ہمارا ٹرین روٹ ہے اس پر باقاعدہ جو ہے ہمارا فیزیبلٹی اسٹڈی بھی شروع ہے، اس سے میں نے اپنی جو گورنمنٹ ہے اس سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ، چونکہ یہ ریلوے کے ساتھ ہے اور ریلوے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم باقاعدہ پلان بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے
अंदर वो इकदाम करें जो इससे पहले ना हुए हों और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें हो। थैंक यू। कुछ शायद बातें आप हमारे आपकी और कर लें जो आपके रहनुमा सब की इमरान खान से मिलने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती रही हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले आप लोगों को रोक लेते हैं कि इजाज़त नहीं है। क्या वजह है, किसका प्रेशर है, किसकी वजह से, किसकी इजाज़त नहीं मिलती कि वो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना आप लोगों की मुलाकातें हो पा रही हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात होनी चाहिए। मैं गया, मेरी मुलाकात नहीं होने दी अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। फिर हम साइन शुदा आर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी तकरीबन 3-4 दिन बाद मिला और उस आर्डर में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो ये तो अदालतों का काम है और वो सही बता सकते हैं कि उन पर प्रेशर किसका है। दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पता नहीं इन्होंने भी देखा हुआ है कि नहीं, वो किसी ने देखा ही नहीं हुआ और जो है वो चल रहा है बाबेरे। पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे तो उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अलावा हम देख रहे हैं उसके वातिफ के साथ आपकी एक वीडियो चलाई जा रही है, मुनीफ फारूक और दीगर वो कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद पे नहली की तरफ आपका मामला बढ़ सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से बिहेव ना किया। यार वली कौन है? मुस्लिम लीग नून। अच्छा, दूसरी बात मेरी नाअहली की है। तो नाअहली जो हैं, मैंने तो पहले भी कहा था कि नाअहली ये कुर्सी ये चीज़ें छोड़ें, अपने मौक़िफ़ पर इमरान खान के नज़रिए पर अगर मेरी जान भी जाती है तो इस मौक़िफ़ से मैं पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये कि इमरान खान जिस वक्त पेशावर गए थे उन्होंने ट्रेड रूट्स के बहाल करने का कहा था और खैबर पख्तूनख्वा से आप अगर तोरखम की तरफ जाएं, लंडी कोतल और रास्ते में आपको पुराने ट्रेन के रास्ते पटरियाँ बिछे वो मिली हुई हैं जो तबाह हो चुकी हैं। तो वो ट्रेड रूट्स की बहाली की हद तक बतौर सूबाई हुकूमत वो क्या करेगी ताकि अपनी तरफ से कोई इनपुट हो सके? देखिए जी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा तोरखम रूट या डिस्ट्रिक्ट खैबर ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया है और सेंट्रल एशिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है जिससे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को नहीं पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पर जो हमारा ट्रेन रूट है उस पर बाकायदा जो है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी भी शुरू है। उससे मैंने अपनी जो गवर्नमेंट है उससे ये दरख्वास्त भी की है कि आप फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि चूँकि ये रेलवे के साथ है और रेलवे जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ आता है, तो इसके लिए भी जो है हम बाकायदा प्लान बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो इकदाम करें जो इससे पहले ना हुए हों और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें हो।